بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے، تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ بس یہ جو معنی میں نے علم کا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بات اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ علم کسی چیز کی حقیقت کو جان لینے کا، حقیقت کو درک کر لینے کا نام ہے، لہٰذا خود ساختہ تصورات، یعنی خود سے جو باتیں گھڑ لی جاتی ہیں، یا جذباتی عقیدت مندیاں جو ذہنوں میں بنا لی جاتی ہیں، یا ایسے ہی جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں معاشرے میں، اور اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس قسم کی چیزیں جو انسان عوام عام طور پر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں رکھتی ہوتی، تو ان کو علم نہیں کہا جاتا، اگرچہ ایسی باتوں کا اپنے ذہن میں ماننے والا شخص، ایسی باتوں کا قائل شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اور اکثر اوقات اگر کوئی اس کو آ کر کہنے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ جو آپ نے نظریہ بنایا ہے، یہ جو بات آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ جو کہ اصل میں خود جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، وہ حقیقت بتانے والے سے اختلاف کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بعض اوقات دشمنی اور مخالفت پر بھی اتر آتا ہے۔ بس یہ علم کا معنی تھا کہ جو انشاءاللہ واضح ہے۔ جاننے والے کو کہتے ہیں عالم، اور جس چیز کو جان لیا جائے، جس چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیا جائے، اس کو عربی زبان میں معلوم کہا جاتا ہے، کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِلیٰ قدر معلوم، ایک خاص وقت تک، ایک خاص معلوم مقدار تک، وقت کی مقدار تک، مدت تک ہم نے اس ماء مہین کو، اس معمولی بے حیثیت پانی کو ایک محفوظ مقام میں رکھا ایک خاص وقت تک۔ آیت نمبر 22 کے بیان کے بعد سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک خاص مدت تک جب وہ معمولی پانی کا قطرہ رحم مادر کے اندر رہتا ہے، اس مدت کے دوران ایک بہترین انتظام اور اہتمام کے تحت اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام اشیاء کو، اس کے اعضاء کو، اس کے بدن کے اجزاء کو آہستہ آہستہ بنانا شروع کرتا ہے۔ وہ گوشت کے ایک لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر، اس کے پاؤں اپنی جگہ پر، ہڈیوں کے جوڑ اپنے طریقے سے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا ناک، ہونٹ، اور پھر ان تمام چیزوں کا آپس میں مربوط ہو کر کام کرنا، اس کا دل جو دھڑکتا ہے، اور باقی انسان کے بدن کے اندر جتنے نظام کام کرتے ہیں جس کے ذریعے پھر انسان زندہ رہتا ہے، وہ تمام نظام کس چیز کی کتنی مقدار میں ضرورت تھی کہ اگر کوئی ایسا انسان بیان کرے کہ جو اس علم کا ماہر ہو اور جو اس پر تحقیقات کر چکا ہو،
تو شاید اس کو بتاتے بتاتے مدتیں گزر جائیں کہ رحم مادر کے اندر کس طرح سے انسان کے بدن میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ پرورش پاتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے پہلے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔